السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ایک بہت ہی زبردست حدیث ہے جس کو سن کر انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے شمار کیا ہے، اس لیے کہ جو حدیث میں پڑھنے والا ہو، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے کچھ حالات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث میں جہنم کے دو ایسے گروہ اور ایسی جماعتوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں موجود نہیں تھے، بلکہ بعد میں پیدا ہوئے یا بعد میں پیدا ہونے والے تھے۔ تو ایسی دو جماعتوں کا اور ایسے دو گروہ کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارکہ میں کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا نہیں تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کی وجہ ہی سے کیا تھا۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دلیل بھی ہے کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صدیوں پہلے اس کو امت کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی مزید تاکید ہوتی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے کہ بھئی جو چیزیں کوئی بیان نہیں کر سکتا، مستقبل کی چیزیں کوئی بیان نہیں کر سکتا، علم غیب یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنا چاہا اپنے نبی کو علم غیب کا اتنا حصہ عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیزیں حدیثوں میں ارشاد فرمائی۔ تو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے۔ تو آپ اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے۔ اس حدیث کو پڑھنے اور سننے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں جہنم کے جن دو گروہ کا تذکرہ آیا ہے، جن میں سے ایک گروہ کا تعلق خاص طور سے عورتوں کے ساتھ ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا شمار ان دو گروہ کے اندر نہ ہو۔ جو صفات ان دو گروہ کی، ان دو جماعتوں کی بیان کی گئی ہیں، ہم ان صفات سے پرہیز کریں، اس سے بچنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ تو آپ پہلے حدیث کی عبارت سنیے، پھر میں آسان انداز میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذباب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ اب اس حدیث شریف کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی یہ دو جہنمی گروہ ابھی تک ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، یہ بعد میں پیدا ہونے والے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر اور مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہے اور آپ کا معجزہ بھی ہے کہ آدمی نے جو چیزیں نہیں دیکھی ہیں ان چیزوں کو بیان کرنا، یا مستقبل اور فیوچر کی خبروں کو بیان کرنا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے اللہ کے سوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جہنمی گروہ جن کو میں نے نہیں دیکھا، یہ بعد میں پیدا ہوں گے، وہ کون کون سے اس کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک وہ گروہ، ایک وہ جماعت جن کے ہاتھ میں بیل کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ ایک گروہ ان لوگوں کے تعلق سے بیان کیا کہ یہ جہنم کا ایک گروہ وہ ہے جس کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں بیل کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور یہ لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ جہنمی ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، پرانے بادشاہوں کے زمانے میں بھی جو بادشاہوں کے جلاد وغیرہ ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں ایسے سخت قسم کے کوڑے ہوتے تھے جن کوڑوں کے ذریعے سے شریعت کی جو سزائیں ہیں وہ سزا دینا بھی جائز نہیں ہے، یعنی اتنے خطرناک کوڑے ہوتے تھے جن کے ذریعے سے وہ جلاد
لوگوں کو ایسے مارا کرتے تھے، پیٹا کرتے تھے کہ بعض اوقات سامنے والے شخص کی جان بھی چلی جاتی۔ تو ایک تشریح تو محدثین نے یہ کی ہے، لیکن ایک تشریح جو اس سے زیادہ آسان ہے اور سمجھنا اور بھی بہت زیادہ آسان ہے، یہ جو تشریح ہے یہ علامہ محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور وہ تشریح اور تفسیر یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ بندوق وغیرہ کا رواج نہیں تھا، وہ زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، یہ بات کی ایجاد ہے۔ تو اگر آپ بندوق وغیرہ پر غور کرو گے تو یہ آپ کو بیل کی دم کی طرح لمبی نظر آئیں گی، یعنی بیل کی دم جس طرح سے لمبی ہوتی ہے اسی طرح یہ لمبی لمبی بندوقیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ظالم لوگ ان بندوقوں کے ذریعے سے اور ان جیسے بندوقوں جیسے ہتھیار کے ذریعے سے، جو لمبے ہتھیار ہیں بیل کی دم کی طرح جو ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے کیسے عوام کے اوپر اور معصوم نہتے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ جیسے گجرات کے فسادات ہی کو لے لیجئے کہ کیسے گجرات کے اندر جو فسادات ہوئے ہیں، کتنے خطرناک فسادات ہوئے ہیں۔ اسی طرح بعد کے بھی اب ہمارے زمانے میں بھی کتنی جگہ پر اس طرح کے ظلم ڈھائے جاتے ہیں، یا بہت سارے جو پولیس ہوتے ہیں جو سنویدھان کے پرے ہٹ کر اور کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر یہ لوگ عوام کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ انہی بندوقوں کے بیس کے اوپر، انہی ہتھیاروں کے بیس پر یہ کیا کرتے ہیں، عوام کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج دیکھیے فلسطین کے مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، یہ جو اسرائیل اتنا ظلم ڈھا رہا ہے انہی ہتھیاروں کے بل بوتے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا گروہ ہے جو کہ جہنمی ہے، بعد میں پیدا ہونے والا، ان کو میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور یہ لوگوں پر ناحق ظلم کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، پیٹیں گے، ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اس لیے ایسی حدیثوں کو سن کر آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اپنی طرف سے کسی معصوم شخص اور بے گناہ شخص پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کہیں ہم اس حدیث کے وجہ سے جہنم کے مستاق نہ بن جاوے۔ یہ ایک گروہ ہو گیا۔ دوسرا گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اب اس کو سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا گروہ اور دوسری جماعت وہ عورتیں جو کہنے کو تو لباس پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن چونکہ لباس بہت باریک یا ستر کے لیے ناکافی ہوں گا، اس لیے وہ عورتیں در حقیقت برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائش اور خوبصورتی سے اپنی طرف مائل کریں گی، اور خود بھی مردوں سے اختلاط اور میل ملاپ کریں گی، اور خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر فیشن کی وجہ سے بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو ان عورتوں کو نصیب ہوں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوں گی۔ اب ایک جماعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کی بیان کی جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، اور اس سے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، ناحق لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسرا گروہ، دوسری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی بیان کی جو کہ ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود یہ عورتیں کیا ہوں گی، ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی۔ یعنی تو ان کا لباس جو ہوگا یا تو اتنا باریک اور چست ہوگا، اتنا پتلا ہوگا کہ لباس پہننے کے باوجود ان کا جسم نظر آئے گا، یا اتنا فٹ ان کا چست لباس ہوگا، یا لباس اتنا مختصر ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ نظر آئیں گی، ننگی نظر آئیں گی۔ میرے عزیز اور دوستو، ابھی یہ چیزوں کی کہنے کی ضرورت نہیں، آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے لباس لیڈیز اور عورتوں کے لیے نکل چکے ہیں، اور کیسے کیسے ہماری نوجوان لڑکیاں اور ہمارے معاشرے اور سماج میں ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، پہن کر اس کو باہر، اس طرح کے کپڑے پہن کر باہر نکلنا اس کو فیشن شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی عورت برہنہ ہوتی ہے، اور عورت کپڑے پہننے کے باوجود بھی اس کا جسم نظر آتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک صفات یہ بیان کی کہ عورتیں اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، جب بن سور کر باہر نکلیں گے مختصر کپڑے پہن کر، کپڑے بھی ایسے کہ پہننے کے باوجود جس میں برہنہ ہو، تو ایسے کپڑے پہن کر جب باہر نکلیں گی تو لوگ اور مرد ان کی طرف کیا ہوں گے، مائل ہوں گے۔ تو دوسروں کو اپنے طرف اپنے وہ چال ڈھال سے یا اپنے کپڑے وغیرہ سے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے، اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔
یعنی عموماً یہ جو فیشن وغیرہ فیشنیبل جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں یہ ایسے ہی عورتوں کو پسند آتے ہیں جو دین سے دور ہوتی ہے، دینداری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دین سے دور ہوں گی یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل بھی کریں گی اور خود بھی مردوں کی طرف کیا ہوں گی؟ مائل ہوں گی۔ تو آج دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پیار محبت کے نام پر لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرتی ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو تو کیسے غلط تعلقات وہ قائم کر لیتی ہیں، یعنی خود بھی اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتی ہے اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک صفات یہ بھی بیان کی کہ ان کے جو سر ہوں گے وہ بختی اونٹ کی طرح ہوں گے۔ بخت یہ اونٹ کی ایک خاص قسم ہے جس میں اونٹ جو ہوتا ہے یہ بڑے جسے والا ہوتا ہے، بڑے جسم والا، اور بختی اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے، جو اسے کوہان کہا جاتا ہے، یہ جو کوہان ہوتی ہے یہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جو عورتیں ہیں ان کے جو سر کا جو فیشن ہوگا یہ بختی اونٹ کے کوہان کے جیسا ہوگا۔ دیکھیں آج ایسے فیشن نکل چکے ہیں، عورت کے جو ہیئر اسٹائل کے ایسے فیشن نکل چکے ہیں جس میں یہ جو سر کے بال ہیں اس کو جمع کر کے سر کے اوپر اس طرح سے باندھا جاتا ہے اور سر کے اوپر کے حصے کو بڑا کیا جاتا ہے بالوں کے ذریعے سے، جس کو عام زبان میں اگر سمجھنا ہے تو بالوں کو چوڑا باندھ کر سر کے اوپر بالوں کا چوڑا باندھا جاتا ہے یا ادھر پیچھے کی سائڈ میں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح سر کے اوپر بالوں کا چوڑا باندھنا یا اس طرح سر کے یہاں پر سر کے پچھلی سائڈ میں بالوں کا چوڑا باندھنا یہ جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے انہیں چوڑا باندھنا ہے تو وہ اس طرح گدی کے اوپر گردن کے اوپر چوڑا باندھے، سر کے اوپر نہ اوپر باندھے نہ اس طرح سے پیچھے باندھے، یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو عورتیں ہوں گی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہا ہے، تو یہ عورتیں اپنے ان کے جو سر کے فیشن ہوں گی یہ بختی اونٹ کی طرح ہوں گی کہ ان کے سر کے بال اس طرح سے اوپر ابھرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور آگے فرمایا کہ یہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو ان عورتوں کو نصیب ہوں گی۔ جبکہ جنت کی خوشبو کے کیا کہنے کہ جنت کی خوشبو تو اتنے دور سے کیا ہوں گی؟ خوشبو آئیں گی، اتنی دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے دور سے جنت کی خوشبو آئیں گی، لیکن ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوں گی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو یہ دوسری قسم اور یہ دوسری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہاں پر ذکر کی ہے عورتوں کے تعلق سے۔ تو جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، جو مائیں بہنیں ہیں، وہ اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرے اور اس حدیث کا مصداق بننے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ دو گروہ ہیں جن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے، تو ہم ان دونوں گروہ کی صفات سے خود اپنے آپ کو بچائے اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کو بھی اس سے بچانے کی فکر کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔